ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ امریکیوں کو یا غیر ملکی قوتوں کو خطوط لکھنا پاک فوج کے بارے میں یہ پاکستانیت تو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ جب نواز شریف صاحب آپ مجھے بتائیں گے نواز شریف صاحب نے جب واشنگٹن بھیجا تھا شہباز شریف صاحب کو یہ میسج دے کے کہ امریکہ سے یہ گزارش کی جائے کہ پاک آرمی کو انڈر کنٹرول رکھا جائے، پاک آرمی کہیں ٹیک اوور نہ کر لے، تو اس وقت وہ حب الوطنی کہاں سے تھی، وہ پاکستانیت کہاں سے تھی؟ اور اس چیز کا انکشاف بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جو بل کلنٹن کے سابق پولیٹیکل ایڈوائزر ہوگا اس نے۔ ان کے انکشافات ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کے انکشافات کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کسی بھی قوت کو کہ وہ اس ملک میں عام ریت کو سپورٹ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی کارکن کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہی سیاسی کارکن ملک کا منتخب وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو امریکہ بھیج دیتا ہے، یہ غلط بات ہے نا سر، یہ غلط بروس بات ریڈل کو چیلنج کر دیتا ہے۔ غلط بات ہے یہ۔ اب اگر لوگ جو ہے وہ کوئی، یعنی ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا پھرتا ہے، تو ہر چیز کو ہم چیلنج کرنے کے لیے تو نہیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑے پھریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں آرمی رجیم آیا اور جرنیلوں نے حکومت پہ قبضہ کیا، امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، بلکہ امریکہ نے ایسے بھی اشارے یا ایسی بھی یعنی ثبوت ہیں کہ وہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے پہلے منظوری ہوتی ہے اور بعد میں پھر اس قسم کا جو ہے وہ اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ کہنا کہ آپ اپنے اس کردار سے باز آ جائیں، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ ہمارے جمہوریت کو چلنے دیں، جمہوریت میں ہی اس ملک کا فائدہ ہے اور اس ملک کے فائدے میں ہی اس خطے کا فائدہ ہے، اور اس خطے کے فائدے میں پوری دنیا کا فائدہ ہے۔ یہ جو جہاد افغانستان امریکہ نے یہاں پہ شروع کروایا اور اس کے بعد جو انہوں نے 9/11 کے بعد جو اباؤٹ ٹرن لیا، اس سے یہ ہم تو متاثر ہوئے ہیں، ہم تو یعنی آگ کے منہ میں آ گئے ہیں، لیکن محفوظ تو پھر اور کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو اس قسم کی بات اگر اس وقت کی یا کو بعد میں کی یا کو آج کرے، یہ اور بات ہے۔ میمو میں تو کچھ باب کہانی ہی اور ہے، وہاں میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو باز کریں یا یہ ایسا نہ کریں، وہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یعنی مسلح افواج کی کمان یا ان کی کمان کے کچھ حصے کو خارجہ پالیسی کی جو ایک اٹانومس جو ایک اس کا سیگمنٹ ہے اس کو ان کے تابع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سر، نواز شریف صاحب پر بروس ریڈل ایک اور الزام عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب امریکہ گئے اپنے اسی متنازع دورے میں، تو وہاں ہر امریکن یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کارگل ایشو اور خصوصاً کشمیر کے اوپر کوئی ڈیسائسو فیصلہ کن کوئی گفتگو کریں گے، لیکن سرپرائزنگلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حرکت سے پاکستان گورنمنٹ نے مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک سنہری موقع کھو دیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بڑے موقع جو ہیں وہ آئے ہیں کہ جی اس مرتبہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، اگلی مرتبہ ہو جانا تھا، اس قسم کی باتیں بڑی ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب تک کشمیر کے حل کے لیے کوئی سنہری موقع آیا ہے، کوئی سنہری موقع آیا ہی نہیں۔ اور ان کی جو انڈیجنس جو ان کی کبھی یہ سنہری موقع آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ، اب اس کی میں تفصیل میں جانا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کشمیریوں کی جو انڈیجنس ان کی جو تحریک تھی آزادی کی، جن لوگوں نے اس میں باہر سے لوگوں کو شامل کیا اور تشدد شامل کیا، ان لوگوں نے بہت برا کیا۔ انہوں نے اس تحریک کو ایسا رنگ دے دیا کہ وہ ان کے اوپر دہشت گردی کا لیول لگ گیا، پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف ہو گئی، انڈیا کے ساتھ ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارریپیریبل لاس پہنچا اس تحریک کو۔ سر، فیصل آباد کے جلسے میں آپ نے بھی تو خطاب کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کرپٹ حکمرانوں کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب عوام کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔ اسی تبدیلی کے لیے عوام نے آپ کو پچھلی دفعہ تو ایوانوں میں بھیجا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، ایک اور مرتبہ کا وعدہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو اس ملک کا متفقہ آئین ہے، ہم اس آئین کے ساتھ اور اس آئین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں کہوں گا کہ یہ متفقہ آئین جو بنا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ ساری چاروں اکائیاں متفق ہیں، اگر اس کو بریک کیا گیا، اس کو توڑا گیا، تو شاید دوبارہ اس قسم کا کنسنسس نہ ہو پائے۔ اس لیے ہم جو بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ ود ان دس سسٹم، یعنی اس آئین کے اندر رہتے ہوئے لانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی ملتی اور ہم وفاق میں گورنمنٹ بناتے،
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبدیلیاں جن کا ہم آج بات کر رہے ہیں یا ہم اس سے پہلے ہم نے اپنے منشور میں لکھا تو ہم سب لے کے آتے سر یہی تو مسئلہ ہے، آپ لوگ اب تک صرف گفتگو ہی کیے جا رہے ہیں، احتجاجی سیاست آپ کی صرف جلسے جلوسوں کی حد تک ہے۔ پریکٹیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آخری جماعت ہیں، گن اٹھا لیں۔ پریکٹیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری جماعت ہوں گے آپ جو استعفوں کے آپشن کو استعمال کریں، آپ صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ استعفوں کا جو آپشن ہے اب اس میں یہ ہے کہ استعفوں کے آپشن کے بعد پھر اگر ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے استعفوں کا آپشن کہاں گیا؟ ہم نے اس بات کو بھی انشور کرنا ہے اور لوگوں کو اس حد تک موبلائز کرنا ہے کہ اگر ہم استعفے دیں تو اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہو، پھر تبدیلی کا الیکشن ہو، پھر ضمنی الیکشن نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر جلسہ نہیں کریں گے، جلوس نہیں کریں گے، لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے تو اور ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔